علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ صدر آصف علی زرداری کل پارلیمنٹ سے 5واں خطاب کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتحادی جماعت ایم نے بائیکاٹ کا بھی اس اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں کراچی میں بھتہ مافیا کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اقلیتی ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کے خلاف قانون سازی کی جائے، کیونکہ بہت ساری ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو کنورژن پر مجبور کر کے ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اور لاہور میں رکشہ ڈرائیورز کا دلچسپ احتجاج کے کھمبوں پر چڑھ گئے، وہ چالان کے خلاف اور پولیس کے خلاف بھی وہ ڈٹ گئے۔ لاہور ہی میں وکلاء کے رویے کے حوالے سے ہمارے جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرنا روز بروز مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام خبروں پر بات چیت کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، صدر کا 5واں خطاب پارلیمنٹ سے نو ڈاؤٹ بہت بڑی اچیومنٹ، لیکن ساتھ ہی یہ خبر کہ ان کے اتحادی ان سے ٹوٹ گئے۔ اصل میں صدر آصف علی زرداری صاحب یعنی کتنے سال گزار گئے؟ 4 سال؟ سر 4 سال 4.5 سال ہو گئے۔ تو 4 سال گزار گئے ہیں جی، لیکن جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد سے معلوم ہوتا تھا اب گئے کہ اب گئے، ہاں اس وقت سے یہی سلسلہ چلا۔ اور لیکن وہ اس طریقے سے مینج کرتے رہے، کوئی عاجزی سے، کوئی انکساری سے، کوئی خاموش رہ کے، کبھی بول کر، مفاہمت، کبھی ڈرا کر، کبھی کچھ قدرے ڈر کر بہرحال انہوں نے اپنا وقت جو ہے نکال لیا۔ مفاہمت کی پالیسی مفاہمت کی پالیسی جو انہوں نے اپنائی ہے وہ ان کو راس آئی۔ اب یہ پاکستان میں یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ واردات ہوئی، یہ مفاہمت والی نہیں یہ تقریر والی، اچھا صدر کے خطاب والی، ٹھیک ہے کہ اسمبلی جو ہے جب نیا سال شروع ہوگا تو اسمبلی کا سال نیا تو صدر مملکت جو ہے وہ اس سے خطاب کیا کریں گے۔ اچھا، یہ پہلے نہیں تھا؟ پہلے نہیں تھا، اچھا، اور اس میں شیل کا لفظ لگا دیا گیا، ہی شیل، یعنی لازماً جنرل کریں گے، گویا صدر آصف علی زرداری ضیائی روایت کے اوپر چل رہے ہیں۔ جی، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کے قیام کے بعد جی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے تھے تو وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے سمجھا پارلیمانی نظام ہے بھائی، بالکل، تو صدر جو ہے تو وزیر اعظم کے تابع ہے نا، ہاں بنیادی طور کیونکہ اس کی ایڈوائس پہ چلتا ہے، بالکل، ان کا ذرا ٹوٹ ٹپا زیادہ ہوتا ہے، تام جام زیادہ ہوتا ہے، لیکن روح تو جو ہوتی ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتی۔ اور انڈیا میں ایسے ہوتا ہے جہاں پارلیمانی نظام ہے کہ صدر کی تقریر حکومت لکھ کر بھجواتی ہے، ٹھیک ہے، اور صدر اسے پڑھ دیتا ہے طوطے کی طرح۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایک تقریر لکھ کر صدر ضیاء الحق کو بھجوا دی کہ جناب حاضر ہے، آپ پڑھ دیجئے گا۔ ان کو آگے غصہ، اچھا، انہوں نے کہا یہ جرأت ان کی، میری تقریر لکھ کے بھجوائیں، اور اس میں ظاہر ہے ان کا ایک قصیدہ ہوگا نا حکومت کا، ان کی پالیسی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا ان کی پالیسیوں کی وضاحت ہوگی۔ انہوں نے جناب ایک ایسی دھواں دار تقریر کی، اس مسودے کو پھینکا، اور میں اس اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھا۔ اچھا شامی صاحب، اب بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا مسودہ پہلے ایک بات بھجوائیں سن گے؟ لیں میری، اچھا، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جو پاکستان کا صدر ہے یہ گیانی زیل سنگھ نہیں ہے، اچھا بھارتی صدر کی یہ مثال، انڈیا کا صدر نہیں ہے، پاکستان کا صدر اپنے دستور کے، اپنی روایات کے تابع ہے، اس کی ایک الگ حیثیت اور شخصیت ہے، یہ اپنی گفتگو کرے گا۔ انہوں نے خوب دھواں دار تقریر کی۔ تو اب بہرحال پرویز مشرف صاحب کا تو یہ اشر ہوا کہ وہ تقریر اس سے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اپوزیشن ایسی ملی کہ انہوں نے کہا بھئی آپ تو آئیں گے، تو انہوں نے کہا یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، اور اس سے وہ تقریر سے ہی بھاگ گئے۔ یعنی اس لحاظ سے وہ تو خلاف ورزی کی دستور کی، کہ شیل کا لفظ تھا اس کو وائلیٹ کیا۔ غلام اسحاق خان آئے ان سے پہلے، ان کی بھی بڑی درگت بنی، گو بابا گو کے نعرے، فاروق لغاری صاحب آئے، بینظیر بھٹو زندہ تھی، انہوں نے روایت شروع کی کہ صدر جب تقریر کرنے آئے اور ان کو پسند نہ ہو تو اس کے خلاف خوب ہنگامہ کرنا چاہیے، گو بابا گو، گو بابا گو کے نعرے لگتے رہے۔ اب جو گو زرداری گو آیا ہے نا شہباز شریف صاحب کا، دراصل وہ گو بابا گو ہے، اس کو انہوں نے تھوڑی سی پیروڈی کر دی ہے۔ تو لیکن وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی تقریر لکھ کے بھجوائیں گے ایوان صدر؟ نہیں اب ہو سکتا ہے انہوں نے تو، یہ تو اب دیکھیے اس وقت تو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم ایک ہیں، اب پتہ نہیں وہ لکھ کے بھجواتے ہیں یا پتہ نہیں وہ لکھ کے بھجواتے ہیں۔ تو وہ پنجابی کا کہتے ہیں نا ایک محاورہ
تینو تاپ چڑھے میں ہوں گا. اچھا یعنی بخار تجھے ہو اور ہوں میں کروں. تو اب تو دونوں ایک ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا شام صاحب, اسمبلی کے 4 سال تو چلیں بڑا کامیاب ہو گیا, مفاہمت ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن قوم کو اس سے کیا ملا؟ قوم کو جمہوریت ملی, حکومت چلتی رہی, ہنگامہ فساد نہیں ہوا, سینٹ کے الیکشن ہو گئے, یہ مل گیا. اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا ملے؟ مہنگائی ملی, بیڈ گورننس ملی, بجلی کا مسئلہ حل نہیں آپ ہوا. اصل میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں ہر پروگرام میں ہر اینکر کر سکتا ہے. شام صاحب یہ سوال سب سے زیادہ فیس بک پہلے بات سن لیجیے نا, باتیں وہ کر رہے ہیں آپ جو سب لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. کوئی ایسا ستم فرمائیے جو آپ کی ایجاد ہو, یہ جگالی نہ کیجیے. دیکھیے جی, ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت نہیں ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک کرنے سے ہوگی. آمریت ہو یا جمہوریت ہو, مسائل حل کرنے پڑتے ہیں, خود بخود حل نہیں ہوتے. اور جمہوریت ایک طریقہ بتاتی ہے مسائل حل کرنے کا, مشاورت کے ذریعے, سوچ بچار کے ذریعے, غور و خوض کے ذریعے, لوگوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنے کا. اگر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے تو پھر آپ اسی طرح سوال کرتے رہیں گے اور جواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا تسلی کر لیجئے, صدر کا خطاب تو اب ہو رہا ہے, لیکن بیچ میں رنگ میں بھنگ پڑ گیا ہے. وہ ہے ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے, اور حکومت کے کئی متعلقین کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو اپنی حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اور ایک دن پہلے بائیکاٹ کا اعلان. اور انہوں نے کیونکہ بھتہ خور جو ہیں وہ کراچی میں سرگرم ہو چکے ہیں, لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے, پرچیاں دیتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, لوگوں کو جان مال خطرے میں ہے. اب ایم کیو ایم جو ہے ایک زمانے میں اس پر بھی الزامات لگتے تھے بڑے, لیکن اب ایم کیو ایم جو ہے کراچی کے لوگوں کی محافظ بن گئی ہے. وہ ان کے جان کی اور مال کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. اور سندھ کے اندرون سندھ سے جو بعض انتہا پسند ہیں اور بعض بھتہ خور ہیں, وہ ایسے آتے ہیں یہاں جیسے کوئی تاوان وصول کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ شام صاحب اب جو اس وقت ایم کیو ایم کا تقاضا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا متعین الزام ہے. پیپلز پارٹی کا جو بیان آیا ہے نا آج ان کے کمیٹی کا, وہ اتنا سخت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو بتا دیں گے ہم ان کے حالی نہیں ہیں. بالکل اتنا سخت بیان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اب یہ معاملہ, اب یہ رومانس ٹوٹنے والا ہے. اس بیان سے معلوم ہوتا ہے. لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ توڑتے توڑتے جوڑ سکتی ہے اور جوڑتے جوڑتے توڑ سکتی ہے. اچھا شام صاحب, کہیں الیکشن کی تیاری تو نہیں کہ اپوزیشن کا امیج بنائیں اپنا, کیونکہ الیکشن آنے والا ہے؟ الیکشن کی تیاری بھی ہوگی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر لوگ ان کی زندگی عذاب میں آ جائے تو پھر آپ اس علاقے کے چودھری ہوں, آپ وہاں کے نمائندے ہوں, تو پھر آپ کی نمائندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی تھی کہ الطاف بھائی سے پتہ کریں کہ کیا صورتحال ہے, تو وہاں سلیم شہزاد صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ تو لندن سے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی الحال گفتگو نہیں کریں گے. اب روزہ توڑیں گے چپ کا, لیکن دیکھ بھال کے. اچھا لیکن شام صاحب, اب جو ایم کیو ایم ہے, کیا آپ کے خیال میں جس تیزی سے سٹانس بدل رہے ہیں, اور کل جو ہے پارلیمنٹ میں سے صدر کا خطاب بھی ہے, کیا اس میں اس عرصے کے دوران, ہمارے پروگرام کے اور خطاب کے دوران کے عرصے میں, کیا معاملات سدھر سکتے ہیں؟ نہیں, سدھر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سدھر سکتے. لیکن ایک بات اور بھی کا میسج ہے. وزیر اعظم نے کل جو بات کہی ہے, سپریم کورٹ کو جو پیغام دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ مجھے چپراسی سمجھتے ہیں جج جو ہیں, اور یہ کہا کہ گویا یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ سپریم کورٹ دستور کو توڑ رہی ہے. بالکل, سپریم کورٹ دستور کے خلاف کام کر رہی ہے. بڑا سنگین الزام ہے نا, یہ بات انہوں نے کہی. اب جو ان کے اتحادی ہیں نا, آج کامل علی آغا صاحب کا بیان تھا, تو شجاعت و صحت تو بیرون ملک گئے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم اس قانون کی اس تشریح میں اور آئین کی حکومت کے ساتھ نہیں. سر ایک بریک کا وقت ہو گیا, گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. 0423636810 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے اس طرح. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو شور و غوغا ہے, احتجاج ہے, اس کا ایک لنک وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے نا, اس لیے کہ وزیر اعظم کو ایک نئی ڈیل کرنی پڑ سکتی ہے اپنے اتحادیوں سے. اور اتحادی جو ہیں بغاوت کر سکتے ہیں.
ان کے عدالتی تشریح سے، عدالتی ان کی تشریح سے، ان کے جو قانونی مہارت ہے ان سے، جو ان کی آئینی مطلب ہے کہ انہوں نے آپ بتائی ہے انڈرسٹینڈنگ اپنی. تو اس لیے یہ بڑا ایک نازک مقام پر آپ کھڑے ہو گئے آ کے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ رات میں سے دن نکال دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دن میں سے رات نکال دیتا ہے. ہاں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے نا وہ عروج پر ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، عمل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب رات اپنی اس کے عروج پہ پہنچے دن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات حالات بظاہر بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات خراب نظر آتے ہیں، ان میں کوئی اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا شمس صاحب، ایم کیو ایم کے اس احتجاج کو بھی اس سے لنک کیا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل جوڑا جا سکتا ہے. آپ تو مجموعی تناظر میں دیکھیں کہ ایم کیو ایم کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم ان کی قانونی تشریحات کا، ان کی بیڈ گورننس کا، ان کی کراچی کی بتہ خوری کا کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے. میرا خیال ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. اسے اپنی کمر بچانی ہے، حکومت نہیں بچانی ہے. یہ معاملہ ہو گیا. آئندہ الیکشن میں یہ ان سوالات کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، یہ جو کراچی جیسا شہر ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس کے لیے تو الگ آئی جی چاہیے، الگ پولیس چاہیے، اس کے لیے تو ایک انتظام چاہیے حکومت. الگ دنیا جہان میں جو بڑے شہر ہیں وہ کیسے بسائے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو میئر آئے تھے نا یہاں استنبول کے، 200 بسوں کا تحفہ دے کے گئے ہیں. اتنے امیر میئر تھے یا اتنا امیر استنبول شہر ہے؟ اختیار ہے ان کا. جی بالکل. ہمارا جو اولا تو میری نہیں، اللہ کے وعدہ ہے. اگر ہو تو کسی کو چڑی مار کر نہیں دے سکتا. تو ریسورسز دیکھیں. وہ مجھے مسلم لیگ نون کے لوگ بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش ہوں کہ آئے ہیں، کچھ صفائی کا انتظام ہوگا، کوئی اور چیزیں ہوں گی. استنبول کے ساتھ ہمارا تعلق بن رہا ہے. مگر میں نے ان سے پوچھا، اپنے ایک دوست تھے، میں نے کہا یار میئر جو بول کا تھا اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سارے لوگ مجھے ریسیو کرنے آئے، لاہور کا میئر نہیں آیا. تو وہ کیا دوسری پارٹی کا ہے یا ناراض ہے مجھ سے؟ آپ دیکھیے ہمارے یہاں با اختیار میئر تو چھوڑیے، میئر ہے ہی نہیں. ناظمین تو تھے شمس صاحب. نہیں، کون سے ناظمین؟ ناظمین جو صدر پرویز مشرف نے جو بنائے تھے وہ تو کچھ بااختیار تھے. رخصت ہو گئے، ان کا چیلم ہو گیا، برسی ہو گئی، ختم ہو گیا کام. اب تو سرکاری افسر ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے پوری کابینہ کے ساتھ استقبال کیا میئر صاحب کا جا کے. ترکی ہمارا دوست ہے، اس کے لیے پروٹوکول کی کیا اہمیت ہے، جان بھی نثار دل بھی نثار. لیکن اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سٹرکچر نیچے کھڑا کرے. اور لاہور کو بھی ضرورت ہے اور کراچی کو بھی ضرورت ہے کہ کراچی جو ہے اس میں ایک با اختیار عوامی اختیار یافتہ کوئی حکومت کہہ لیجئے، کوئی میونسپل کمیٹی کہہ لیجئے، کوئی بلدیہ کہہ لیجئے، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام، لیکن کچھ ہونا چاہیے. لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو یکسو نظر آتی ہیں کہ نہیں کرتا. اگر نہیں ہوگا تو فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا اور سسٹم جو ہے وہ چوک ہوتا رہے گا. یعنی کراچی کے حالات میں بہتری نہیں آئے گی؟ بالکل نہیں آ سکتی. کیسے نہیں آ سکتی جب آپ اس کے عوام کے جو نمائندے جو ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر رہے. اچھا شمس صاحب، جب اگر ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو بڑے بڑے اختلافات ہوئے، ایک تو تھا یہی کمشنری نظام جس کے اوپر ایم کیو ایم نے ایک پوزیشن لی. اختلاف ہے اور کیا اختلاف ہوگا. اچھا دوسرا دیکھیے بھرتی کے معاملوں میں تو بندر بانٹ ہو جاتی ہے. مجھے ابھی ایک بہت صاحب دمادار بتا رہے تھے کہ اب 500 بندے بھرتی کرنے کا ٹھیکہ دے دیا گیا ایم کیو ایم کو. بھائی پولیس میں 500 اپنے آپ بھرتی کروا لیں. اچھا تو گویا تو وہ گورنر ہاؤس سے بھرتی ہو رہے ہیں. اس طرح کی تقسیم تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. یہ اونٹ کے منہ میں زیرے ہیں. اولاً تو یہ پولیس کی بھرتی اور اہلکاروں کی بھرتی میرٹ پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جسچرز سے آپ تسلی تو دے سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ دودھ تھوڑا سا دے دیں، بچہ تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر چیخے گا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، اب اس خبر پر اگلی خبر پر جانے سے پہلے، کل جو صدر کا خطاب ہے، ہنگامہ خیز اجلاس یا پرسکون؟ نہیں، ہنگامہ خیر تو اگر واک آؤٹ کر کے چلے جائیں گے تو پھر ہنگامہ کیا ہوگا؟ تو کہیں وہ ہنگامہ تو مسلم لیگ نون کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کا بھی مجھے کو ابھی تک تو چیز پلے نہیں پڑ رہی کہ ہنگامہ کس پر ہوگا.
لیکن اب ظاہر سیاستدان تو ماشاءاللہ کسی بات پر بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اقلیتی ارکان اسمبلی جو ہیں انہوں نے بڑا پرزور مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو جبری تبدیلی مذہب ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور خواتین کو کے خاص طور پہ، کیونکہ وہ اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں اور جبری مذہب تبدیل کیا جاتا ہے اور ایڈمنسٹریشن ان کا ساتھ نہیں دیتی. اچھا میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے آپ نے جو بات کی تھی نا، یہ جو میمو کمیشن ہے آج، جی اس میں تو زاہد بخاری صاحب بھاگ گئے ہیں. جی، اس سے تو بھاگ گئے وہ. انہوں نے کہا جی میں تو ان کا وکیل ہی نہیں بنتا، مجھے جرح نہیں کرنے دی جا رہی، جی. ماحول خراب ہو گیا ہے. تو جو چیئرمین ہیں کمیشن کے، انہوں نے کہا حضور آپ وکالت نامہ واپس نہیں لے سکتے، اس موقع پہ نہیں. ہاں آپ کو وکیل بننا پڑے گا، اپنا کام کرنا پڑے گا، آپ جج نہیں بن سکتے. گویا جی. اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہاں. اور آج تو انہوں نے جو منصور اعجاز صاحب تقریر فرما رہے تھے، اس میں زرداری صاحب پر بھی برس ہے. کوئی سوئس بینکوں کے بھی کوئی کاغذات دے رہے تھے. تو گویا وہ تو اپنی لڑائی کو بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دائرے سے نکل رہے ہیں، کمیشن کے دائرے سے بھی نکل رہے ہیں. تو پتہ نہیں طرح طرح کی یہ جو مشگافیاں ہو رہی ہیں جگہ جگہ، الٹیمیٹلی کس نے کیا نکالنا ہے اور کہاں سے کیا، یعنی گویا سب انٹرلنکڈ ہیں. سب انٹرلنکڈ ہے. دیکھیں جب یا بعد میں انٹرلنکڈ ہو جائیں گے کوئی روکا تو نہیں کسی نے. دیکھیے یہ جو انہوں نے اقلیتی جو ہمارے ارکان ہیں ہندو ارکان پارلیمنٹ، اور بعض مسیحی بھی اس میں شریک ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ زبردستی کسی کو مذہب کی تبدیلی کا حق نہیں ملنا چاہیے، یہ اختیار نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے قانون بنے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قانون آلریڈی موجود ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، دین کے معاملے میں کیا، دنیا کے معاملے میں بھی. یہاں تو باپ جو ہے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. ہماری فقہ میں تو آپ کو معلوم ہے کتنے مقدمے چلے ہیں جہاں جب کوئی بچی جو ہے اپنی رضامندی سے شادی کرتی ہے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، وہ اپنے داماد پر اغوا کا پرچہ کٹواتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹی پر بھی کاٹتے ہیں. تو اور یہ ایک معمول کی بات ہے. یہ مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں. لیکن شاہم صاحب وہ جو کہتے ہیں انہیں ایڈمنسٹریٹو سپورٹ نہیں ملتی، یہ قانون نافذ نہیں ہوتا. ملتی. اگر ایک عاقل بالغ لڑکی خود قبول اسلام کر لے یا کسی سے شادی کرنا چاہے، آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے. قانون اس کو تحفظ دیتا ہے، صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا. آپ کسی کو زبردستی ہندو رکھ بھی نہیں سکتے، مسیحی رکھ بھی نہیں سکتے. دیکھیے ہمیں اس میں یہ ہر چیز، ہمارے ہاں تو ہر چیز پہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ہر چیز پہ ہمیں شور مچ جاتا ہے الٹا. لیکن وہ رنکل کماری کیس میں کہا جاتا نا کہ وہ 500 لوگ آئے، اغوا ہوئے، یہ ہوا سلسلہ ہوا. 500 لوگ تو پیش ہوئے نا جا کے کورٹ میں. جی بالکل. دیکھیے وہ جو ضلع ڈیر کی ہے نا، جی اس میں برچونڈی شریف کی درگاہ ہے. جی. اس میں وہ رنکل کماری جس کا نام اب فریال ہے، جی، تو اب فریال نام لینا چاہیے. تو فریال جو تھی وہ مسلمان ہو گئی. اور یہ جو مٹھو میاں ہیں، جی، انہوں نے کہا میرا نام مٹھو نہیں ہے، مجھے مٹھا کہتے ہیں، سویٹ. جی. آپ مٹھو کیوں بناتے ہیں؟ تو شاید اس لیے کہ مٹھو بھی چوری کھاتا اس لیے، اور چوری میٹھی ہوتی ہے. تو بہرحال عبدالحق صاححب جو ہیں میاں مٹھا یا مٹھو جو بھی. سر بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. 04236368102 ہمارا نمبر ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور گفتگو ہو رہی تھی جبری تبدیلی مذہب پہ. جبری تبدیلی مذہب نہیں ہو رہی، یہ روایتی نہیں ہے. 1000 سال ہماری حکومت رہی ہے یہاں. اگر جبری ہوتی تبدیلی تو کوئی ہندو نظر نہ آتا آپ کو پورے جنوبی ایشیا میں. ٹھیک بات ہے. اور ہندوستان پورے کا پورا آج مسلمان ملک ہوتا، اسلامی جمہوریہ ہندوستان. مگر یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم جب اقلیت میں تھے ہندوستان میں تو اکثریت ہمیں جینے نہیں دیتی تھی. اب یہاں ہم اکثریت میں ہیں تو اقلیت عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے. او بھائی یہ تبدیلی مذہب نہیں ہے. آپ تو ایک طرح تو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، محبت کے پیغام دیتے ہیں. آپ کے میڈیا والے تو ماشاءاللہ اس میں اب بڑے ماہر ہو گئے ہیں. دل پھول نامہ پیام ہر وقت تو وہ دیتے رہتے ہیں، جناب پھول دیجئے، دل دیجئے. اور جب ویلنٹائن ڈے کا اثرات ہوتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیے کیا ہو گیا، زبردستی ہو گئی. بھائی ابھی ایک لیڈی ڈاکٹر ہے خاتون، اس نے ہندو، اس نے شادی کی ہے، دارالرحمان میں بھیجا گیا اس کو کراچی میں، اب اس کے ساتھ بھی کوئی زبردستی کر سکتا تھا. دیکھیے یہ معاملات بڑے مختلف ہیں. اور آپ دیکھیں تاریخی طور پر دیکھیں، جب ہندوستان تھا اور ہماری آل انڈیا کانگریس تھی، وہ تو کہتی تھی ہندو مسلمان ایک جیسے ہیں، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپس میں رشتے ناطے بھی ہونے چاہیے. ہاں بالکل. اور جب پنڈت موتی لال کی جو بیٹی تھی وجے لکشمی پنڈت بعد میں ہوئی، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی بہن، تو اس کو عشق ہو گیا ایک سید حسین تھے نوجوان اس سے، بالکل. اور وہ بنگالی تھے تو سید کہتے تھے اپنے آپ کو، سید حسین. اب وہ انہوں نے موتی لال نہرو نے ایک رسالہ نکالا تھا انڈیپینڈنٹ اخبار، ٹھیک ہے. اس کے وہ ایڈیٹر تھے. اچھا صحافی تھے. ہاں 1919-20 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. عجیب سی مسرت ہو رہی ہے، عجیب سی مسرت ہو رہی ہے نا آپ کو کہ اخبار نویسوں کے کام ماشاءاللہ آج کے نہیں ہیں ایسے. بہرحال وہ بہت بڑے دانشور تھے سید حسین جو تھے. ٹھیک. اور انہوں نے امریکی اخبار نے لکھا، جب امریکہ گئے انہوں نے کہا ٹیگور کے بعد اس طرح کا ذہین آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا. بہت خوب. یعنی ذہین انڈین. تو تقریر کرتے تھے کمال، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، اور لکھتے تھے کمال کا. ایک فائری سپیکر تھے اور ایک آتش بجا تھے. تو وہ جو کانگریس کے اور گاندھی جی کے جناب چیلے، ٹھیک ہے، اور وجے لکشمی پنڈت، اور ان کو ہو گیا عشق ایک دوسرے سے. اب جب گاندھی جی کو موتی لال کو پتا چلا تو انہوں نے جناب اس کو جلا وطن کر دیا ایک طریقے سے. اچھا. کہا کہ آپ جا کر امریکہ کا اور یہ برطانیہ میں آزادی کا پیغام دیں. وہ برطانیہ گیا بیچارہ، پھر امریکہ گیا، وہاں وہ آزادی کی لڑائی لڑتا رہا، بڑا مجاہد تھا، کانگریس کے ساتھ رہا. ٹھیک ہے. اور 1945 میں اس نے شادی ہو گئی، بعد میں 21-22 میں ہی وجے لکشمی کی شادی ہو گئی. اور برسوں بعد اس نے پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا جی کہ مجھے واپس آنے کی ہندوستان اجازت دے دیں تاکہ میں یہاں آ کے الیکشن لڑ سکوں، کانگریس میں اپنا حصہ لے سکوں. انہوں نے گاندھی جی سے مشورہ کیا. گاندھی جی نے جواب دیا دیش کی جو خدمت تم وہاں بیٹھ کر کر رہے ہو وہی جاری رکھو. اچھا. اس کو اجازت نہیں دی آنے کی. وہیں انتقال ہوا امریکہ میں اس کا 1949 میں. اور یہ جو وجے لکشمی پنڈت تھیں یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. یہ پہلی خاتون وزیر ہیں ہندوستان کی اور پاکستان کی اس علاقے کی. یو پی کی وزیر ہوئی یہ پہلی. اور اس کے بعد ان کا اعزاز ہے ہندوستانی کے طور پر کہ سب سے پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی جنرل اسمبلی کی. بڑی ڈپلومیٹ تھی، پڑھی لکھی تھی، ماسکو میں سفیر رہی، بڑا ان کا نام تھا. تو گویا پڑھے لکھے لوگ بھی مذہب کو نظر انداز کر رہے تھے. نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت تو کانگریس کی تعلیم ہی یہ تھی. ہاں بالکل. کہ مذہب جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں. لیکن جب انہوں نے دلوں نے سوچا کہ ہم یہ فیصلہ کریں شادی کر لیں، شادی نہیں کرنے دی جی. اس پر دروازے بند کر دیے. تو بھائی یہ اب اصل میں یہ دل کا جذبہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ صحیح تناظر میں چیزوں کو دیکھیں. اور گھوٹکی میں جو ہندو کمیونٹی ہے نا کوئی بے بس نہیں ہے، بڑی سرمایہ دار لوگ ہیں، موٹے لوگ ہیں. اور عام طور پر جب کوئی لڑکی جو ہے قبول اسلام کرتی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پیسے ادا کر کے بھی واپس لے آئیں. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ زبردستی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر رضامندی سے ایک خاتون شادی کرنا چاہتی ہے کہیں اور مذہب تو آپ اسے کرنے نہ دیں. جی بالکل. ہم عجیب و غریب ہم ہو گئے ہیں. جو دنیا میں طریقے نہیں ہیں وہ ہمارے یہاں نافذ کیے جا رہے ہیں. اور ہمیں ہر وقت ہمارے بھائی جو ہیں طرح طرح کی طریقے سے ڈراتے رہتے ہیں. یوسف یوحنا جو تھا جی مسلمان ہوا نا، بالکل ہوا. سوچ کے سمجھ کے غور کر کے برسوں لگا کے جب مسلمان ہوا تو ہم سارے شرمندگی سے وہ یہ کیا ہوا یہ نہ سمجھے. زبردستی کیوں ہوا؟ وہ محمد یوسف ہو گئے یوسف یوحنا سے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آزادی بھی ضروری ہے اور جبر کے خلاف جد و جہد بھی ضروری ہے. یہ روایتی ماں باپ کی طرح نہ کریں
زمانے کی ترقی جو ہمیں سکھا رہے ہیں, جو ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, یہ پھر اس کے اثرات بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, ایک دو قسم کے احتجاج ہیں, ایک تو رکشہ والوں کا احتجاج ہے, اس پہ ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں. متحد عدلیہ کے جو ججز ہیں انہیں بڑے شکوے ایک بار پھر پیدا ہو گئے ہیں وکلاء سے. نہیں, یہ لاہور میں ان ججوں نے لکھ کے دیا ہے سیشن جج کو, ہم یہاں کام نہیں کرنا چاہتے. وکیل جو ہیں وہ دھونس دیتے ہیں, یہاں تو سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چاہیے, سی سی ٹی وی کے ہونا چاہیے تاکہ پوری ریکارڈنگ ہو کاروائی کی. وکیلوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے متحد عدلیہ کا. ماتحت عدلیہ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے بڑے دوست ہیں وکیل, میں ان کا بڑا حامی ہوں, مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, لیکن ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ قابو نہیں کر پا رہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب سے عدلیہ بحال ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب اس کو اپنی پارٹی سمجھنے لگ پڑے. وہ وکیل پارٹی کے سربراہ بنے ہوئے ہیں عملی طور پر. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے ان کا ذمہ داری ہے, وہ پاکستان کے تمام لوگوں نے ان کو چیف جسٹس بنوایا دوبارہ, ہم بھی اس میں شریک رہے ہیں. لیکن چیف جسٹس اگر کچھ کریں گے تو وکلاء پھر ہائی کورٹ کے دروازے توڑ دیتے ہیں. انصاف, یہی تو رونا ہے. یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہائی کورٹ جو ہے اس کے وکیل دروازے توڑ لیں, وکیل جو ہے سیشن کورٹ کے دروازے توڑ لیں, تو پھر فوج کو کیسے روکیں گے؟ اس کے پاس تو بندوق ہوتی ہے. تو اس لیے آزادی کی حفاظت کرنا چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب ان وکیلوں کو قانون سکھا دیں. تو وزیر اعظم کو بھی تو قانون سکھانا پڑے گا. وزیر اعظم کو تو قانون سکھا دیں گے. جو وکیل قابو نہیں آ رہے تو وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ اور ابھی تو آپ دیکھیے ایک اور بھی اعتراض ہوا ہے, وہ ہمارے جو رجسٹرار صاحب ہے نا, جی ان کو توسیع بھی ملی ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. 04236368102 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, رکشہ ڈرائیور کھمبے پہ, وکیل بھی تقریباً کھمبے پہ ہی جو قابو نہیں آ رہے, اور وزیر اعظم صاحب بھی. میرا خیال جو کھمبے پہ چڑھ گیا ہے نا, یا چڑھنا چاہتا ہے, اس کو نیچے نہ اترنے دیا جائے. اب جو رکشہ, دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. جب آپ قانون نافذ کرتے ہیں وہ ظلم ہو جاتا ہے. اب رکشے والوں نہ کوئی میٹر ہے, نہ کوئی معاملہ حساب ہے, نہ کتاب ہے, اور پولیس جو ہے وہ بھی شب خون مارنے پہ بیٹھی رہتی. تو یہ سارا جو پنجابی کہتے ہیں نا, آواز کا آواز اٹھ گیا ہے. ہاں بالکل. تو اب ہمیں کہیں سے, تو اب جو عدلیہ آزاد ہوئی تھی اور آزاد ہوئی ہے, تو توقع یہی تھی نا کہ اب جگہ جگہ قانون نافذ ہوگا, انصاف ملے گا. یہ تھوڑی ہے کہ وہ وکیل جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے, رکشے والے دندناتے پھریں گے, اور ہمارے پھر وزیر اعظم صاحب, ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, سید زادے, تو وہ تو جتنا مرضی. تو اصل میں اب یہ جو کھمبے پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, آپ اس بات کی کوشش کریں نیچے لوگ کھڑے ہو جو ان کو اترنے لگے. شامی صاحب, ایک سید زادہ ہے اور اس کا نام ہے محمد بلال. اس کا سوال ہے خاص طور پر آپ سے اور جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں. وہ بھی ایک سید زادے ہیں. سوال یہ ہے کہ شامی صاحب, اب آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا الزام جاوید ہاشمی صاحب پر بھی ہے. آپ نے اپنے پروگرام میں ان پر گفتگو کی لیکن کم, ہاتھ ہلکا رکھا ہے, یعنی کہنے کا مطلب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا الزام ان پر نہیں ہے. اچھا, ایک بات سمجھ لینا, یہ بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں. آئی ایس آئی نے پیسے دیے, پھر یونس حبیب نے کسی کو دیے, اور یونس حبیب صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس گیا میں پیسے لے کے. او بھائی, چندہ لے کے لوگ جاتے ہیں نا, یہ جو بزنس مین ہے چندہ لے کے جاتے ہیں. ویسے یہ آپ نے جو کم گفتگو کی تھی یا ہاتھ ہلکا رکھا, تو مجھے اور بھی کئی لوگوں نے کہا. نہیں, اب کہہ دیا ہو, وہ چندہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو. یہ ایم این ایس جو ہیں, جو لیڈر ہیں, جو پارٹیاں ہیں, جو الیکشن لڑتی ہیں, ان سے چندے بھی لیتی ہیں, پیسے بھی لیتی ہیں. یہ معمول کی کارروائی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اچھا, اب وہ ایک وہ کام ہے. دوسرا یہ کہ قرضے لے لیے, وہ ایک اور کام ہے. یہ جو جاوید ہاشمی صاحب پر جو الزام لگا نا, وہ یوسف ایڈوکیٹ صاحب تھے, انہوں نے پیسے دیے ان کو, اور وہ میں اس وقت کا جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے کاروبار کیا تھا ان سے. وہ میرے پاس بھی آئے تھے, جھگڑا پیدا ہو گیا کوئی لین دین کا کہ آپ ثالث بن جائیں. لیکن یوسف صاحب کا نام تو آئی ایس آئی میں شامل ہے نا. وہ آئی ایس آئی میں نہیں شامل بھائی, یونس حبیب کے فرنٹ مین تھے. جی, وہ فرنٹ مین, لیکن وہ یہاں لاہور آئے تھے, ملتان آئے تھے, اسلام آباد آئے تھے, کہتے تھے میں الطاف حسین صاحب سے
اور MQM سے ڈر کے یہاں آیا ہوں, اب یہاں ہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں. فاروق ستار صاحب کے عزیز ہیں, MQM میں شامل بھی رہے ہیں. تو وہ اس زمان, اب مجھے جاوید ہاشمی صاحب نے بتایا وہ امریکہ سے آ گئے ہیں, انہوں نے کوئی پرانے کاغذات پرولے, اس میں ان کو خط دستیاب ہو گئے. اچھا ان کے یہ جو یوسف صاحب ایڈوکیٹ کے, اور ان کی رسید بھی مل گئی ہے پیسے واپسی کی. یہ ان کا بزنس تھا. یوسف صاحب نے یہ نہیں کہا میں کہاں سے لے کے آؤں, کہاں سے مرضی لے کے آئے. آپ اب دوست ہیں, میرے دوست ہیں آپ, اب آپ مجھے پیسے دے کے میرا بزنس کریں میرے, اور بعد میں معلوم ہو کہ آپ تو لے کے آ گئے کیانی صاحب سے یا پاشا صاحب سے, تو پھر میں کیا کروں اس میں. سخی خان صاحب ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم سخی خان صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جی سر, میں پہلے تو ایک آپ کے توسط سے اگر مائنڈ نہ کریں, یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے, سچن ٹنڈولکر کو 100ویں سینچری پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. عظیم سچن ٹنڈولکر. دوسرے نمبر پہ جو موضوع ہے اس کے بات کر رہا ہوں. سچن ٹنڈولکر صاحب نے سینچری کی ہے. مبارک ہو, یہ آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے, ہم بھی مبارکباد میں شریک ہو جاتے ہیں. جی راؤ اشرف صاحب ہیں. MQM کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جی اب میرا فرمائیں. جی لائن ڈراپ ہو گئی. راؤ اشرف صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم راؤ صاحب. ہلو. جی السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب راؤ اشرف عرض کر رہا ہوں کراچی سے. ہاں جی حضور. اچھا سر, ایک تو میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یونس حبیب والے جو کیس ہیں, ہاں جی, اگر چیف جسٹس صاحب پہلی فرصت میں اگر ان کا ECLC میں نام ڈال دیں تمام لوگوں کا, کوئی بھی ہے XYZ, وہ کوئی نہیں بھاگ رہا, پریشان نہ ہو. یہی تو مصیبت ہے ہماری. ایک سوئس کیس ہماری جان کو اٹکا ہوا ہے, ایک مہران بینک آ گیا ہے. اور بھائی میرے, یہ لوگ نہیں جائیں گے کہیں. زرداری صاحب بھی اپنے شوق سے واپس آئے ہیں, صدر ایوان صدر میں بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب, دوسرے لوگ, جاوید ہاشمی بھی امریکہ سے واپس آئے ہیں. کوئی کہیں جانے والا نہیں ہے. پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, اپنے حواس قابو میں رکھے. شمس صاحب پھر آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہی نہیں ہیں پھر. اور بھائی پتہ نہیں کس کس طرح کے پیسے کہاں کہاں سے آئے ہیں. یہ فوج کی حکومت تھی نا, فوج کے پاس چارج تھا. آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو کچھ نہیں ملا, نہ مجھے ملا. یہی تو مصیبت ہے. نہیں میں نے تو ایک بار کہا بھی تھا وہ اپنے ایک بڑے فوجی افسر سے کہ جناب ہمیں تو کچھ دیا نہیں. انہوں نے کہا آپ نے مانگا ہی نہیں. ایک صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یونس حبیب کے بارے میں بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب میرا ہی نام لے دیں کہ بھائی آپ نے بھی پیسے لیے تھے. یونس حبیب تو ماشاءاللہ اب جو مرضی کہہ دیں, ان کی تو کیا کہتے ہیں پانچوں گھی میں ہیں. مگر وہ جو چوکے چھکے مارے اپنی جگہ ہے. یہ دیکھ, یہ کاروائی قاعدے کی کرینے کی چلتی ہے. وہ ایک بینکر تھے, کہیں پیسے بھی اکٹھے کرتے ہوں گے, چندے بھی دیتے ہوں گے, دیتے تھے نا. اب تو کہہ رہے رشوت دی, رشوت دی. بھائی اس وقت کہتے تھے بچوں کی مٹھائی ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ رودات خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے انہوں نے آ کے مجھ سے بات کی, رکا میں ملنے آیا ہوں, سلام. لیکن مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ایسی بات نہیں تھی. یہ گئے تھے کہ زرداری صاحب کے پاس میرے پاس بہت مواد ہے, اچھا وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو. شامی صاحب ہمارے پروگرام سودا نہیں ہوا. شامی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آئندہ بدھ کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر اس وقت کی خبریں, تجزیے اور شامی صاحب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.